شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فکر اختیار کیا تو ایک عرصے تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رویائے صالح ہونے لگا، اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے یہ خیال دور کرنے کے لیے ان کو الہام ہوا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں پر ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے، جس کے سامنے ایک باغ میں کچھ آدمی گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ان شخص میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے؟ ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ آپ نے اس دیوار کی دوسری طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے یہاں آیا ہوں۔ رئیس کہنے لگا، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ آپ نے فرمایا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایہ طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس آپ کو ساتھ لے کر حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب لڑکی کے کمرے میں پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے، لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے۔ جواب آیا۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس سعدی نے جواب دیا، وعلیکم السلام اے پسر خاص۔ آپ نے پوچھا، تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں؟ رئیس زادی نے کہا، جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو متنبہ کر دیا کہ تم اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اس وجہ سے میں خلالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و سامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے
کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیات سنی گش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤ۔ رئیس زادی نے پوچھا، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی نے کہا، میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ آپ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہوا؟ اس نے کہا، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبے جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میری جان تم پر قربان، جلد کہو۔ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔